جان لیجئے کہ جو چیز آپ کو موت کی یاد دلانے پر مدد کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے والے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں اور ہم عمر کو یاد کریں جو آپ سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ وہ آپ جیسی حرص و کوشش کیا کرتے تھے اور دنیا میں آپ جیسے اعمال کرتے تھے، لیکن موت نے ان کی گردنوں کو دبوچ لیا، ان کی رگوں کو پھاڑ دیا، کمر کو توڑ دیا۔ ان کے احباب نے ان پر آہو فغا کی اور ان کو وحشت ناک قبروں میں تنہا چھوڑ آئے، اور وہاں وہ دہشت ناک مردار بن گئے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں بہہ گئی، رنگ بدل گئے، فصاحت زائل ہو گئی، سر متغیر ہو گئے اور پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ پھر دو فرشتے آئے اور انہیں بٹھایا اور ان سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جس کا وہ اعتقاد رکھا کرتے تھے۔ پھر ان کے لیے قیامت کے دن تک جنت یا دوزخ بطور ٹھکانہ کے آشکار کر دی گئی۔ وہ دن جب لوگ زمین کو بدلا ہوا، آسمان کو پھٹا ہوا، سورج کو لپٹا ہوا، ستاروں کو ٹوٹا ہوا، فرشتوں کو اترتا ہوا، دہشت کو بڑھتا ہوا، اعمال ناموں کو کھلا ہوا، جہنم کو دہکتا ہوا اور جنت کو سجتا ہوا دیکھیں گے۔ بس آپ خود کو ان میں شمار کیجیے اور اپنی واپسی کا زاد راہ تیار کرنے سے غفلت نہ برتیں اور اپنے نفس کو ذرا بھی مہلت نہ دیں۔ جیسا کہ چوپائے کے چرتے ہیں لیکن جانتے نہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان کو کھاتا ہوا اور فائدے اٹھاتا ہوا چھوڑ دے، امید نے انہیں غافل کر دیا، عنقریب وہ جان لیں گے۔ جبکہ طوق اور زنجیریں ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ بڑی عمارتوں اور محلات کے درمیان بڑا محل بنانے والے اور اس لشکر کو بھیجنے والے جو ہر طرح کے سپاہیوں سے لیس ہے، اس زمین پر غلبہ پانے والے جو کئی صدیوں سے قائم ہے، کیا تو فارغ نہیں کہ قبرستان میں اپنی قبر کی عمارت کو سوچے؟ اس کی طرف دیکھ، وہ کیسے تیری طرف انگلی اٹھائے اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں پتھروں اور چٹانوں کے نیچے اپنے سونے کو یاد کر، تیرے لشکر بدل چکے ہوں گے اور یہ حالات تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ ریشم کی نرمی بڑے پتھر کی سختی میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے گا، تیرا مال تیرے کام آئے گا نہ خاندان کے۔ تو حیران ہوگا، نا امیدی کا اعلان کرے گا، پریشان ہوگا، موت کو پکارے گا۔ اس وقت تجھے تیرے نام سے پکارا جائے گا جبکہ پہلے تجھے امیر کہا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ پس جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی، یہی تو ہے جس سے تو گریز کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اگلے مرحلے بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو اگلے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ وحشت ناک نہیں دیکھا۔ لہٰذا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ نہ کہتی ہو، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کا استقبال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ پھر وہ قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کسی بدکار یا کافر آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو مجھے اس میں سب سے زیادہ ناپسند تھا، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میری بدسلوکی کو بھی دیکھ لے گا۔ پھر وہ اس کو بھینچتی ہے اور اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو مارے تو وہ مٹی بن جائے۔ پھر وہ گرز اس مردے کو اتنی شدت سے مارتا ہے کہ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ مشرق و مغرب کی ہر چیز سنتی ہے، اور اس پر 70 اژدہے ایسے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی زمین پر پھونک دے
तो क़यामत तक उसमें घास न उगे। वो उसे डसते हैं और उसकी खाल उतार देते हैं, यहाँ तक कि उसे हिसाब किताब के लिए लाया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। एक मर्तबा एक आदमी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। देखा कि इबादत की कसरत की वजह से उनका रंग और हैयत बदल चुकी है और उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसकी इस हालत को देखकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे भाई के बेटे, तू मुझ पर किस बात की वजह से ताज्जुब करता है? अगर तू मुझे दफनाए जाने के 3 दिन बाद देख ले तो क्या हालत हो, जब आंखों की पुतलियां बाहर निकलकर रुखसारों पर बह जाएंगी, होंठ दांतों से अलग हो जाएंगे, नाक और मुंह से पीप और खून निकल रहा होगा, पेट फूल कर सीने तक आ जाएगा, सुरीन और पुश्त से जुदा हो जाएगा, तो उस वक्त इससे ज़्यादा ताज्जुब होगा जितना अब हो रहा है।